Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn General Science Chapter 6 of Class 9. First of all, short questions. آلودگی ہوا، زمین اور پانی کی خصوصیات میں ناخوشگوار تبدیلی کو ہم آلودگی کہتے ہیں، پلیوٹینٹس۔ آلودگی کا سبب بننے والے عناصر، صنعتیں اور گاڑیاں، فضلات، ان کو ہم پلیوٹینٹس کہتے ہیں۔ ریسائکلنگ، استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ استعمال میں لانے کو ہم ریسائکلنگ کہتے ہیں۔ انڈینجر اسپیشیز، ایسے جاندار پودے اور جانور جن کو معدوم ہونے کا یا ختم ہونے کا خطرہ ہو، اسے ہم انڈینجر اسپیشیز کہتے ہیں۔ ایٹماسفیئر کی تہوں کے نام: ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر اور تھرموسفیئر۔ گرین ہاؤس اثر کے ماحول پر اثرات کون سے ہیں؟ زمین یا آب و ہوا میں تبدیلی ہے، قطبین یعنی شمالی اور جنوبی قطب پر برف کا پگھلنا، زیادہ بارشیں ہونا اور ساحلی علاقوں کے ڈوبنے کا خطرہ۔ قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں ریسائکلنگ اور متبادلات کا استعمال۔ جنگلی حیات کے فائدے ہیں: ماحول کے توازن کو برقرار رکھتی ہے اور ذوق و جمال یعنی نیچر کا جو حسن ہے اس کو برقرار رکھتی ہے، اور جو قدرتی پروڈکٹس ہیں گھر میں کام آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے آلودگی کی اقسام: فضائی، آبی اور زمینی۔ فوسل فیوز کہلاتے ہیں کوئلہ، تیل اور گیس کو۔ قدرتی گیس مجموعہ ہے یعنی کون سی؟ اس میں سے گیسیں میتھین، ایتھین اور پروپین۔ جنگلی حیات، کسی علاقے کے خودرو پودے اور غیر پالتو جانور۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تجاویز ہیں: جانوروں کے تباہ شدہ مسکن کو پھر آباد کرنا، وائلڈ لائف ریزرو اور وائلڈ لائف پارکس کا قیام۔ ہوا کے اجزاء ترکیبی: نائٹروجن 78، آکسیجن 21 اینڈ جو ادر گیسز ہیں وہ 0.9%۔ زمین کا ایٹماسفیئر، پورا ہوائی یا ایٹماسفیئر گیسوں کا غلاف ہے جس نے زمین کو گھیر رکھا ہے۔ کلورو فلور کاربنز، فریج، اے سی اور کارخانوں سے جو کیمیکل اخراج ہوتا ہے اسے ہم کلورو فلور کاربن کہتے ہیں۔ ٹروپوسفیئر ہے، سطح زمین سے 18 کلومیٹر بلند ہے، اس میں گیس اور آبی بخار آتا ہے۔ میزوسفیئر، یہ بہت سطح ہے اور اس کا ٹیمپریچر -100 سینٹی گریڈ ہے۔ تھرموسفیئر اس گرم ترین ہے اور اس کا ٹیمپریچر 200 سینٹی گریڈ ہے۔ اسٹریٹوسفیئر 85 کلومیٹر سطح زمین سے اوپر ہے، پورا ہوائی گیسوں کا غلاف ہے جس کی موٹائی 200 کلومیٹر ہے۔ گلوبل وارمنگ، گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اسے ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اوزون تباہی کی وجوہات: کلوروفلو کاربن اوزون کے ساتھ عمل کر کے اس طرح کی تباہی کا سبب بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں جو کہ کینسر اور آنکھوں کی بیماری کا سبب بنتی ہیں۔ اوزون تہے کا فنکشن: اوزون گیس کا غلاف ہے جو زمین پر الٹرا وائلٹ شعاعوں کو آنے سے روکتی ہے۔ تیزابی بارش: سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ کی وجہ سے تیزابی بارش ہوتی ہے جس سے پودوں، آبی جانوروں اور عمارتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ فوسل فیوز کہلاتے ہیں کوئلہ، تیل اور گیس کو، دوبارہ شاید آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے بایو ڈیگریڈیبل، ایسی اشیاء جنہیں خودبین جاندار کے عمل سے ان کے مادہ غیر مضر اجزاء کو توڑا جاتا ہے۔ سموگ، دھوئیں میں موجود بھورے رنگ والی نائٹروجن پر آکسائڈ دوسری گیس سے مل کر ایک مرکب بناتی ہے جو کہ پھیپھڑوں کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ کشتات یا اورس، معدنیات چٹانوں سے نکالی جاتی ہیں، ایسی چٹانیں جن سے معدنیات نکالی جائیں انہیں اورس یا کشتات کہتے ہیں۔ نو MCQ، ایٹماسفیئر گیسوں کا غلاف ہے، اوزون زمین تک پہنچنے تک روکتی ہیں۔ الٹرا وائلٹ، تھرموسفیئر کا ٹیمپریچر ہے 200 سینٹی گریڈ۔ گرین ہاؤس باہر نہیں جا سکتی، کون سی؟ حرارت کی شعاعیں، یعنی گرین ہاؤس میں جو حرارت کی شعاعیں ویو لینتھ کی وجہ سے جب اندر تو آ جاتی ہیں لیکن دوبارہ باہر نہیں جا سکتی، روشنی کی شعاعیں۔ کوئلہ، تیل، گیس کو کہتے ہیں فوسل فیولز۔ ماحول کی آلودگی بننے والے مادے کہلاتے ہیں پولوٹنٹ۔ فوسل فیول اور منرل کہتے ہیں قدرتی وسائل۔ بہت سے اسپیش جن کو معدوم یا ختم ہونے کا خطرہ ہے انہیں کہتے ہیں، انہیں کی وجہ ہے ان کی مسکن کی تباہی۔ جنگلی حیات کے لیے مخصوص کردہ علاقے کو ہم پاس کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہونے کو نقل مکانی۔
ایٹماسفیئر کی موٹائی 200 کلومیٹر ہے. ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا تناسب 0.04% ہے. اوزون گیس حفاظت کرتی ہے اسٹریٹوسفیئر کا، یعنی اسٹریٹوسفیئر اوزون گیس کی حفاظت کرتی ہے. اوزون گیس کی تہہ کی تباہی کی بڑی وجہ کلورو کاربن ہے. پاکستان کی آبادی کا انحصار زراعت پر ہے 60%، یعنی 60% زراعت پر ڈپینڈ کرتے ہیں. کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کو ہم آباد یا پاپولیشن کہتے ہیں. 1998 میں پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 13 کروڑ 5 لاکھ تھی. موجودہ آبادی بڑھنے کی شرح کیا ہے؟ 2.6. امریکہ میں حالانکہ یہ 0.6% ہے. پاکستان کی آبادی 27 سال میں دگنی ہو جائے گی. ایٹماسفیئر کی باہر والی طے کہتے ہیں تھرموسفیئر. سورج کی شعاعیں کی ویو لینتھ کم ہوتی ہے. ایٹماسفیئر میں 78% کیا ہے؟ نائٹروجن ہے. تھرموسفیئر کا ٹمپریچر 200 سینٹی گریڈ. ہوا میں آکسیجن کا تناسب 21. آلودگی کی بڑی اقسام کیا ہیں؟ 3: فضائی، آبی اور زمینی. پولوشن کی وجہ بڑھ جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. ماحول کی آلودگی کا سبب بننے والے مادے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پولوٹنٹ. فیول جلنے سے کیا ہوتی ہے؟ فضائی آلودگی. امریکہ کی جو شرح آبادی ہے وہ 0.6% ہے. پاکستان میں مچھلیوں کی اقسام 700. پاکستان میں پرندوں کی اقسام 600. ماہی پروری کا مطلب ہے مچھلیاں پالنا یا ان کے کاروبار سے منسلک ہونا. پاکستان میں ممالیہ یعنی دودھ دینے والے جانوروں کی تعداد ہے 200. روہو، تھیلا اور ٹراؤٹ پائی جاتی ہے تازہ پانی میں. کلرزدہ زمین کو ہم قابل کاشت بناتے ہیں جیپسم کی مدد سے. کوئلہ، تیل اور گیس کہلاتے ہیں فوسل فیولز. سلیکان حاصل ہوتا ہے مائیکا جو ایک اس کا چٹان کا نام ہے. فوسل فیولز نہیں ہے ہائیڈروجن یعنی فوسل فیول نہیں ہے. مایا فوسل فیول کہتے ہیں پیٹرولیم کو. چٹانیں جن سے معدنیات نکالی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں اورس کچتات. سلیکان فارمولہ ہے SiO2. ہیرے اور پتھر نکلتا ہے جیم سٹون سے جو ان کی ہوتی ہے. پانی، جنگلات اور معدنیات کہتے ہیں قدرتی وسائل کو. سموک سے بیماری ہوتی ہے پھیپھڑوں کی. تیزابی بارش کا سبب بنتی ہے سلفر ڈائی آکسائڈ. پانی کی خصوصیات میں ناخوشگوار تبدیلی آتی ہے، اسے کہتے ہیں آبی آلودگی. انسان کی بھلائی کے لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ قدرتی وسائل کو استعمال کریں احتیاط سے. کرومیم حاصل ہوتا ہے کرومائٹ سے اور استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ استعمال کرنے کو ہم ری سائیکلنگ کہتے ہیں. سلیکان استعمال کی جاتی ہوتی ہے کمپیوٹر کے مائکرو پروسیسر بنانے میں. مصنوعی ریشے اور پلاسٹک بنتے ہیں پیٹرولیم سے. نائٹروجن پر آکسائڈ بخارات اور دوسری گیس سے مل کر بناتی ہیں سموگ. امید ہے یہ جو ویڈیو ہے آپ کو امتحان کے لیے کام دے گی. بکس پڑھنی ہیں، لانگ کویشچن دیکھ لینا. ٹیک کیئر، تھینک یو، اللہ حافظ.